السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سرکار کی پیروی کرنا، سرکار کے طریقے پر چلنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ اب مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو زندہ کرتا ہے اور آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بسر کرتا ہے، حقیقی معنی میں وہی مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت نہیں رکھتا یا پھر آپ کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا کرتا یا آپ کے طریقے پر نہیں چلا کرتا، وہ در حقیقت ایمان میں کمزور ہے اور وہ کچا مسلمان ہے، اس کا ایمان اللہ کو پسند نہیں آتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سرکار کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور ایمان والوں کو بھی سرکار کا ذکر کرنے کا اور سرکار کی یاد منانے کا ایمان والوں کو اللہ حکم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، میرا کام کیا ہے دیکھو۔ اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ رب ذوالجلال کیا کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال تو کسی کی نمازیں تو نہیں پڑھا کرتا، اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے۔ رب ذوالجلال تو روزے نہیں رکھا کرتا، اس کے لیے تو روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اس کے لیے روزے رکھا کرتے ہیں، اس کو روزوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، نہ نمازیں میں پڑھتا ہوں، نہ روزے میں رکھتا ہوں، نہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نہ میں حج کرتا ہوں۔ اگر میں کچھ کرتا ہوں تو صرف اور صرف میرے پیارے نبی کو یاد کرتا ہوں اور پیارے نبی کا ذکر کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے جتنے بھی ہیں ہم سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہتے ہیں اور نبی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوا اور کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کو ماننے والوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب میں رب ذوالجلال نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، جب میرے فرشتے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں تو تم کیوں پیچھے رہو گے؟ صلو علیہ، تمہارا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم نبی پر درود پڑھا کرو، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وسلموا تسلیما، نبی پر درود بھی پڑھا کرو، نبی پر سلام بھی پڑھا کرو۔
حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم کو معلوم ہے کہ مجھ پہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے نوازشیں کرتا ہے، کیا تم کو پتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، بس ایک مرتبہ درود پڑھا، بدلے میں کیا ملا؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ بندہ ایک بار مجھ پہ درود پڑھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتوں کو برساتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمتوں کو پانا ہے تو اس کا طریقہ ہے سرکار پہ درود پڑھنا۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر لینے والا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں ہی نہیں برساتا، فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیئَات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، کہ جب وہ بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے 10 درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ بندہ درود تو ایک مرتبہ پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 1 سیکنڈ کا یہ درود ہے، 1 منٹ کا یہ درود ہے، بندہ بس ایک بار درود پڑھتا ہے، اس ایک بار درود پڑھنے کی برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے، 10 نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں اضافہ بھی کر رہا ہے، 10 گناہوں کو اس کے معاف بھی کر رہا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ پہ درود پڑھتا ہے میں خود رب ذوالجلال ہو کر میں اس بندے پہ درود پڑھتا ہوں اور اس بندے کا میں ذکر کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں آنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے، نیکیوں کو بڑھانا ہے اور گناہوں کو کم کرنا ہے، تو سب سے بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ اب اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہم کو سکھایا کس نے؟ یہ نماز پڑھنا ہم کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن ہم کو سکھایا کس نے؟ ہم کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی یاد مناتے ہیں، یہ کرتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن سکھایا کون؟ ہم کو نماز کا طریقہ بتلایا کون؟ ہم کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھایا کون؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ہم کو نمازوں کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، روزوں کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، زکوٰۃ و حج کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ سرکار بتلاتے ہیں۔ اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو تم نماز پڑھتے ہو بے شک وہ فرض تو ہے، لیکن چونکہ میرے پیارے نبی کا طریقہ بھی ہے تو پیارے نبی کی سنت بھی ہے نماز پڑھنا، پیارے نبی کا طریقہ بھی ہے نماز پڑھنا، تو لہٰذا طریقے کو عربی میں سنت کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جو تم نماز پڑھتے ہو یہ میرے پیارے نبی کی سنتیں ہیں، جو تم روزہ رکھتے ہو یہ میرے پیارے نبی کی سنتیں ہیں، جو تم زکوٰۃ و حج ادا کرتے ہو یہ میرے پیارے نبی کی سنتیں ہیں، جو تم میرا ذکر کیا کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہو، یہ سارے اعمال پیارے نبی کی سنتیں ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ لیکن نبی پہ درود پڑھنا یہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ خود خدا کا طریقہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود ہم خود خدا تعالیٰ ہے اور ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نبی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو وہ نمازیں پڑھے،
اگر کوئی بندہ نبی کے طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھے، اگر کوئی بندہ نبی کے طریقے کو فالو کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ و حج ادا کرے، اور اگر کوئی اللہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں اگر تم میرے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہو، میرا بس ایک ہی طریقہ ہے اور میری بس ایک ہی سنت ہے کہ میں نبی پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اگر تم کو بھی میرے طریقے پر چلنا ہے تو تم بھی نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے اور آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب درود پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز ادا کر رہا تھا، میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میری نماز ختم ہو گئی تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اور دعا میں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کی تعریف کیا، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں دعا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ جیسے ہی میں نے درود پڑھا سرکار پر، سرکار دو عالم چونکہ بازو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سن لیا میری دعا کو، آپ نے پلٹ کر فرمایا کہ اے ابن عباس سل ما شئت تعطا، اے ابن عباس جب تو نے مجھ پہ درود پڑھا ہے، اب اس کے بدلے میں تو دعا میں جو مانگنا چاہے مانگ لے، میرے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو اگر کوئی بندہ دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکار پہ درود پڑھا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس دعا میں سرکار کو یاد نہیں کرتا، سرکار پہ درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہوا کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کی دعا لٹکتی رہتی ہے، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، نہ وہ عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے، اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہی نہیں ہے جب تک وہ بندہ اپنی دعا میں نبی پر درود نہیں پڑھتا۔ جب وہ بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے اس کی دعا عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دعاؤں کو قبول کرانے کا ذریعہ کیا ہے؟ دعاؤں کو قبول کیسے کرایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا میں سرکار پر درود پڑھا کریں۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف دعا ہی نہیں ہے، دعا کو قبول کرانا ہے تو سرکار کا درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ صرف دعا ہی نہیں، تم جو نماز پڑھتے ہو وہ نماز کو قبول کرانے میں بھی تم مجھ پہ درود پڑھا کرو، اگر مجھ پہ درود نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی علیہ صلاۃ ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ نماز پڑھے لیکن اس نماز میں مجھ پہ درود نہ پڑھے اور اس نماز میں میرے گھر والوں پہ درود نہ پڑھے، یاد رکھ لینا لم تقبل منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کیا کرتا۔ اگر نماز کو بھی قبول کرانا ہے تو تم جب تحیات میں بیٹھتے ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہو، اس کے بعد درود ابراہیم نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی درود نہیں پڑھتا سرکار پر اور درود پڑھے بغیر اپنی نماز کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم کو ایسے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں پیارے نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے ذکر کو اتنا پسند کیا کرتا ہے، سرکار پر درود پڑھنے والے کو اللہ اتنا پسند کیا کرتا ہے۔ سرکار پر درود پڑھنے سے ایمان والوں کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز ایسا عالم ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ کل قیامت کے روز سورج ایک بارش ہمارے اوپر ہوگا، سارے کے سارے لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان وہاں پر ٹھہرا ہوا ہوگا، اللہ کو حساب دینا ہے ساری زندگی میں جو کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ برا کیا ہوگا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کل اس کا حساب آپ کو دینا ہے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے روز اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو سارے انسان لائن میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک بارش اوپر ہوگا،
سارے انسان ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور ہر کوئی بچنے کے لیے امید لگائے ہوا ہوگا کہ کوئی تو ایسا طریقہ ہو جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن حساب لینے کے لیے بیٹھا ہے، کہیں میں پھنس نہ جاؤں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اس قیامت کے عالم میں، اس خطرناک عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ارے لوگوں، ایسے خطرناک دن بھی قیامت کے روز یاد رکھنا، جو بندہ مجھ پہ درود پڑتا ہے، جو بندہ دنیا میں میرا ذکر کرتا رہتا ہے، ہم کل قیامت کے روز جب اٹھیں گے اور اللہ جب اس بندے کو اٹھائے گا درود پڑھنے والے کو، تو ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، کہ اس درود پڑھنے والے بندے کو اللہ مجھ سے دور نہیں رکھے گا، بلکہ میں جہاں جاؤں گا وہ درود پڑھنے والے بندے کو اللہ مجھ سے قریب رکھے گا۔ کل قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے؟ ارے جنت کیا، جنت کے سردار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو بنایا ہے، جنت کا سردار، جنت کا مالک اللہ نے سرکار کو بنایا ہے۔ تو جب درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے سرکار پر، تو ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں جہاں جاؤں گا میرا درود پڑھنے والا میرے قریب اللہ رکھے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے ہولناک منظر میں جب میں جنت میں جاؤں گا، میرا درود پڑھنے والا بھی میرے ساتھ ساتھ اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ تو کل قیامت کے روز سرکار کے قریب ہونا ہے، تو سرکار کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، یہ سرکار کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، آج ہر مسلمان کا رونا یہی ہے کہ آج ہماری زندگی میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہماری زندگی میں رحمتیں ختم ہو گئی ہیں، آج ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ ہر مسلمان اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، ان تکلیفوں سے بچ کر ہر مسلمان ایک سکون والی زندگی چاہتا ہے، ایک راحت والی زندگی چاہتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو مجھ پہ درود پڑھو، مجھ پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کرے گا، مجھ پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے الم اور دنیا کے جتنے بھی تم کو جو ہے آزمائشیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں اگر دور ہونا ہے تو مجھ پہ درود پڑھو، مجھ پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو دور کرے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ثمرہ ہے، سرکار پہ درود پڑھنے کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو عطا کر رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جمعہ کے دن جو بندہ درود پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو جمعہ کا دن ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سب سے فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فیہ خلق آدم، کہ اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، وَنُفِخَ فِيهِ رُوحِهِ، اور اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح کو پھونکا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی ان کا وصال بھی جمعہ کو ہوا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اتنا بڑا دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، اب کیا کرنا چاہیے جمعہ کے دن؟ عمل کیا ہونا چاہیے مسلمان کا؟ کیا خالی آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو کیا جمعہ کا حق ادا ہو گیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ جمعہ کا دن بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس جمعہ کے دن تم حد سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ کیا بدلہ ہے درود پڑھنے کا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کی عصر تک، یا عصر کے بعد عصر کا وقت ختم ہونے تک، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، یہ سرکار کی حدیث سے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، 70 ضرورتیں اس میں آخرت کی پوری کرتا ہے اور 30 ضرورتیں دنیا کی پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آخرت میں بچنا چاہے تو بھی اس کا ذریعہ درود ہے، اگر کوئی بندہ دنیا میں تکلیفوں کو دور کرانا چاہے تو اس کا ذریعہ بھی درود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو تم درود کو پڑھ کے تو دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی رحمتیں اور کیسی کیسی مغفرتیں تمہارے لیے برسائے گا۔
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا کا کتنا حصہ آپ پہ درود پڑھوں؟ کیا ایک مرتبہ درود پڑھوں دعا میں تو کافی ہے کیا؟ ایک مرتبہ اگر میں دعا پڑھوں تو بس کیا؟ کتنے مرتبہ میں دعا میں آپ پر درود پڑھوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری دعا کا پو حصہ میں صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ میں دعا کو اپنے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اور دعا کا پو حصہ صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا، اس کے بعد کچھ مانگنا ہو تو مانگتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی بہت اچھا ہے کہ تم اپنی دعا کا پو حصہ صرف مجھ پہ درود پڑھتے ہو، لیکن کچھ اور زیادہ درود پڑھ لیے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا آدھا حصہ صرف آپ پہ درود پڑھوں گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو آدھا حصہ صرف مجھ پہ درود پڑھنے میں گزارتے ہو، لیکن کچھ اور زیادہ پڑھ لیے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا پاؤں حصہ یعنی 3 پاؤں حصہ دعا کا صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت اچھا ہے لیکن کچھ اور زیادہ مجھ پہ درود پڑھ لیے تو اچھا ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں سمجھ گیا کہ میری دعا اگر میں مانگنا ہوں تو دعا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف ہاتھ اٹھاؤں گا اور صرف درود پڑھتا رہوں گا اور درود پڑھتے پڑھتے اپنی دعا کو ختم کر دوں گا اور اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر مقصد کو میرے پورے کرے گا۔ تو کیا پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی قریب ہونا ہے تو اس کا ذریعہ درود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا ہے تو اس کا ذریعہ بھی درود ہے، کل قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو اس کا ذریعہ بھی درود ہے۔ اور پھر سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ غور کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، اس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن وہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ارے مجھ پہ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ اور ارشاد فرمایا البخیل لا يدخل الجنہ، جو بخیل ہوتا ہے اللہ اسے جنت عطا نہیں کرتا۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ سرکار پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم مجھ پر درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود فرشتے مجھ پر پیش کیا کرتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، میں اس کے باپ کو پہچانتا ہوں، میں اس کے خاندان کو پہچانتا ہوں، میں اس کے قبیلے کو پہچانتا ہوں، میں اس کے رہنے کی جگہ کو پہچانتا ہوں، ارے میں رہتا تو مدینے میں ہوں لیکن جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے درود کو میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک امتی فلاں جگہ رہنے والا، فلاں شہر میں رہنے والا، فلاں زمین پر رہنے والا، اس کا باپ یہ ہے، اس کا بھائی یہ ہے، اس کے خاندان یہ ہے، وہ وہاں بیٹھ کر آپ پر درود پڑھ رہا ہے، اس کے درود کو قبول فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے درود کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا درود سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ گویا سرکار کو معلوم ہے کہ میرا کون سا امتی مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے اور کون سا امتی مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جب تک تم درود پڑھتے رہو گے اس درود کو مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ دنیا میں رہیں گے، باحیات رہیں گے، جب تک آپ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے ہم درود پڑھتے رہیں گے اور فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے، اس میں تو ہم کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس ظاہری حیات کو چھوڑ کر جب آپ خبر مبارک پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ درود پڑھے تو کیا اس درود کو بھی آپ قبول کرتے ہیں کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، نبی کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہوا کرتی،
عام آدمی جب مرتا ہے تو مر جاتا ہے، نبی جب مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے، نبی خبر میں بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھایا کرتی، زمین پر حرام ہے نبی کے جسم کو کھانا، زمین خبر نبی خبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، فنبی اللہ حی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی خبر میں زندہ ہوتا ہے، یرزق صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، اس کو خبر میں بھی رزق دیا جاتا ہے، جس طرح دنیا میں ایک زندہ انسان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خبر میں بھی نبیوں کو رزق عطا ہوا کرتا ہے اور خبر میں بھی نبی زندہ ہوا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے، فرشتے اس کو میری بارگاہ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا فلاں امتی آپ پر درود پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے درود کو قبول کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ یا محمد اما ترضیکا انی اصلی من یصلی علیک۔ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جو بندہ آپ پہ درود پڑتا ہے میں خود رب ذوالجلال اس پہ درود پڑھوں گا، اور جو بندہ آپ کو سلام کرتا ہے میں رب ذوالجلال اس کو سلام کروں گا، اور میں رب ذوالجلال اس پر سلام بھیجوں گا، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھے، جو میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے اور میرا ذکر کرے، اے اللہ تو جب اس بندے کا ذکر کرے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا، ہم پہ اللہ درود بھیجے گا، ہم پر اللہ سلام کرے گا۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ درود شریف ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو عطا نہیں کیا کرتا۔ لاکھوں مسلمان دنیا میں موجود ہے لیکن سب لوگ سرکار پر درود نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والوں کو چنتا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، سرکار کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرنا، ہمارا کام کیا ہونا؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان ہمیشہ سرکار پر درود پڑھتی رہے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے سرکار پر درود پڑھتے رہا کریں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزہۃ المجالس یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ ارشاد فرمایا کہ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ اگر کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اس کو میری زیارت کرائے گا۔ اگر کوئی سرکار کو دیکھنا چاہتا ہے، جس سرکار پر آپ ایمان لائے ہیں، جس سرکار کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس سرکار کو دیکھنا اگر چاہتا ہے کوئی امتی، اس سرکار کا دیدار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس کا ذریعہ بھی درود شریف ہے۔ جتنا زیادہ ہم سرکار پر درود پڑھتے رہیں گے اور جتنا زیادہ سرکار کا ذکر کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ سرکار کو یاد کرتے رہیں گے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ تم درود پڑھا کرو، 1000 مرتبہ درود پڑھا کرو، جتنا زیادہ تم درود پڑھا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں تم کو میری زیارت کرائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے دولت کیا ہونا ہے ایک مسلمان بندے کو؟ ہم کو دولت کی، دنیا کی دولت لے کر ہم کیا کریں گے؟ دنیا کے روپیے، دنیا کے پیسے لے کر کیا کریں گے؟ سب سے بڑی دولت تو یہی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان اس نبی کو دیکھ لے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان اس نبی کا دیدار کر لے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کو اگر وہ مسلمان دیکھ لیا تو پھر آپ سوچ کے دیکھیے اس سے بڑا خوش نصیب مسلمان کون ہے؟ تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ درود شریف ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے نماز میں بھی درود رکھ دیا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ نے دعا میں بھی ہم کو درود سکھایا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرنا ہے، اس کا ذریعہ بس ایک ہی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو درود پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں تو التحیات کے بعد ہم درود پڑھیں، اللہ کے نبی کو ذکر کرتے رہیں، اللہ کے نبی کا یاد کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کے نبی کو یاد کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنا پسند کرے گا، کیونکہ یہ درود ایک ایسا عمل ہے، یہ صرف ہمارا عمل
نہیں ہے, اللہ خود نبی پہ درود پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں, بھیجتے رہیں گے. فعل مضارع اللہ نے استعمال کیا جس میں حال کا معنی بھی آتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر درود بھیج بھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی بھیجتا رہے گا. قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا رہے گا. اے ایمان والو, اگر تم بھی وہ کام کرنا چاہتے ہو جو کام خدا کر رہا ہے تو وہ کام بس ایک ہی ہے, کیا ہے؟ نبی پہ درود پڑھنا ہے. بس یہی کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تمہارا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. تو ادب گزارش یہی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیارے نبی سے محبت کیا کریں, پیارے نبی کا ذکر کیا کریں, پیارے نبی کی اتباع کیا کریں, پیارے نبی کے سنتوں کو زندہ کیا کریں, پیارے نبی کے طریقے کو فالو کیا کریں اور پیارے نبی پر درود شریف ہم پڑھتے رہا کریں. جب ہم اس عمل میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے, قسم خدا کی دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی اور کل مرنے کے بعد قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچا لے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے طریقے کو زندہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.